کہ اس کے ایمان کی حفاظت کی جائے گی، بوقت موت کلمے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے، ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ نظر کا فرمایا حسن خاتمہ کی بشارت، جو اپنی نظر کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کے ایمان کی حفاظت کی جائے گی، بوقت موت کلمے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حفاظت نظر سے ایک خاتمہ بالخیر جو ہے وہ اس انسان کا مقدر بن جائے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں اس پر۔ ایک صاحب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک اللہ والا جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ اس اللہ والے نے دیکھا، سنا کہ وہ بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر، بار بار یہی دعا مانگ رہا ہے۔ اس اللہ والے نے محسوس کیا کہ یہ جو ایک ہی دعا بار بار رٹ رہا ہے، مانگ رہا ہے، یقیناً اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے، یہ خواہ یہ دعا نہیں مانگ رہا، کوئی خاص وجہ ہے۔ اب کیا ہوا، اس کے چکر پورے ہوئے تو صاحب نے، اس اللہ والے نے اس کو جا کے پکڑا اور کہا کہ تم ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، کیا کوئی خاص امر ہے، کوئی خاص واقعہ پیش آیا تمہارے ساتھ؟ بھئی کون سی دعا؟ کہا تم یہی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ تو وہ صاحب رونے لگے، وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا بھئی کیا ہوا؟ تو کہنے لگا مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، چاشت ابابین کا پابند، ہمیشہ قرآن مجید کو سینے سے لگائے رکھنے والا۔ جب اس کا آخری وقت ہوا، جوانی میں ہی بیمار ہو گیا، کسی موذی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب وہ مرنے لگا تو ہم سارے بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار ارد گرد جمع تھے، تو کہنے لگا کہ یہ الماری کھولو، یہ الماری کھولو۔ تو ہم نے سوچا بھی اس الماری میں تو ہمارے بھیا کا قرآن مجید پڑا ہے، تو ہم نے جلدی سے الماری کو کھول دیا۔ کہا اس کے اندر وہ جو قرآن مجید پڑا ہے وہ لا۔ تو ہم قرآن پاک کو اٹھا کے لائے، تو کہنے لگا کہ تم سارے گواہ بن جاؤ، اس کتاب کا میں انکار کرتا ہوں۔ بس اس نے یہ جملہ کہا، اسی وقت اس کی روح نکل گئی۔ ساری زندگی عبادت کرنے والا، نیکیاں کرنے والا اور ریاستیں کرنے والا، بوقت موت قرآن مجید کا انکار کر کے مرا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتابوں کا ایمان لانا، کتابوں پر یہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کافر ہے۔ قرآن مجید کے اندر کافر ہو کے مرا۔ تو ہم نے اپنی بھابھی سے پوچھا کہ ہمارے بھائی کا کون سا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں اس سے ایمان ہی چھین لیا، حالانکہ اس کے معاملات بڑے اچھے تھے، عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا۔ تو ہماری بھابھی نے بتایا کہ تمہارا بھیا جو ہے وہ بد نگاہی اور بد نظری کے گناہ کے اندر مبتلا تھا، اور سارا دن بد نگاہی کرتا رہتا تھا، اور رات کو ان خواتین کا ذکر کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں سوچوں میں گم رہتا تھا۔ بس یہ گناہ تھا اس کا، بس یہ گناہ تھا ان کا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ صرف بد نظری کے گناہ پر اللہ نے ایمان ہی چھین لیا؟ اتنی باتیں، اتنی نیکیاں، اتنی ریاضتیں، تہجد، سب ضائع۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے شیخ القرآن حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، نظر کا غلط استعمال یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ محبت والی نگاہ میرے علاوہ کسی اور پر پڑے، اللہ نہیں چاہتے محبت بھری نگاہ میری کسی غیر محرم بندی پر یہ ظالم ڈالے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، میرے گھر کی خواتین پر اگر کوئی غیر محرم نظر ڈالے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں پھوڑ کے رکھ دوں،
گردن اس کی کاٹ کے رکھ دوں، چیر پھاڑ کے رکھ دوں اس کو، مجھے غصہ آئے گا اگر میرے گھر کی خواتین کو کوئی بندہ دیکھے جو اللہ کی بندی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو اپنی بندی سے بڑا پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار اللہ صرف مردوں سے نہیں کرتے، عورتوں سے بھی کرتے ہیں۔ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اللہ تعالیٰ کی بندی کو دیکھے، وہ بندی جس پر ترس کھانے پر اللہ مغفرت کا اعلان کرے۔ میرے شیخ اکثر فرماتے ہیں، ایک صاحب اس کی بیوی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی جس میں اگر وہ طلاق بھی دیتا تو حق بجانب تھا، لیکن اس نے سوچا یہ اللہ کی بندی ہے، چلو میں اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ ہوا، اس بندے کا انتقال ہو گیا، کسی کو خواب میں ملے، خواب دیکھنے والے نے پوچھا ہاں بھائی تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا، آج ہم تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتے ہیں۔ جس بندی پر ترس کھانے کی بنیاد پہ اللہ مغفرت کا اعلان کرے، اس بندی پر جو گندی نظر ڈالے گا اللہ اس کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اتاریں گے نہیں، وہ کافر ہو کے مرے گا۔ وہ اللہ کی بندی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے خاتمہ، انسان کے خاتمہ بالخیر کا سبب اور ذریعہ ہے نظر کی حفاظت کرنا۔